غشی طاری ہو گئی اور اسامہ تہیہ سفر کرنے لگے۔ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے اسامہ اور ان کے لشکر کی روانگی کی نسبت استفسار فرمایا تو کہا گیا کہ لوگ تہیہ سفر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سب سے کہہ دو کہ اسامہ کے ساتھ چلے جائیں، خدا لعنت کرے اس پر جو لشکر اسامہ کے پیچھے رہ جائے۔ اور اس کلمے کو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اسامہ نکلے، ان کے سر پر علم لشکر سایہ فگن تھا اور صحابہ ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ مقام جرف پر پہنچ کر منزل گزین ہوئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر وغیرہ ہم تھے۔ مہاجرین سے اور انصار سے اسید بن خزیر اور بشیر بن سعد وغیرہ ہم رکاب تھے۔ اسی اثنا میں ام ایمن اسامہ کی والدہ، اسامہ کی ماں نے آدمی بھیج کر کہلا بھیجا کہ واپس چلے آؤ، رسول اللہ نے قضا کی ہے۔ یہ سن کر اسامہ واپس ہو کر داخل مدینہ ہوئے، اس طرح کہ ان کے سر پر علم تھا۔ اسامہ نے رسول اللہ کے دروازے پر علم کو گاڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انتقال فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک حضرت ابوبکر و عمر زندہ رہے اسامہ کو برابر امیر کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اب یہ 3-4 علماء اہل سنت کی کتابوں کے اقتباسات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مرتب کیا، لشکر کو، جیش اسامہ کو، اور ان کو تاکید کی، ان سب لوگوں کو۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو واقعہ عقبہ میں شریک تھے۔ واقعہ عقبہ کا میں ذکر کر چکا ہوں نا، ان 12-14 افراد کا کہ جو رسول اللہ کی قتل کی سازش میں شریک تھے۔ ان لوگوں کو بھیجا کہ یہ لوگ چلے جائیں مدینے سے باہر۔ بار بار آپ کہتے تھے لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، جو اس میں نہ جائے اس پر خدا کی لعنت۔ اور یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ ان کے پاس اور کوئی بہانہ تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ اسامہ ایک نوجوان ہے، 17-18 سال کی عمر کا ہے، ہم بڑے سینئر لوگ ہیں، ہم تجربے کار لوگ ہیں، ہمیں امیر نہیں بنایا گیا، اس کو کیوں امیر بنایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اسامہ کو امیر بنایا تھا، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی کو امیر بنا دیتے تو کل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ رسول خدا نے جو آخری لشکر بنایا تھا اس کا امیر ہمیں بنایا تھا، لہذا ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ تو رسول خدا نے ان کی اس دلیل کو پہلے سے بھانپ لیا تھا اور اسامہ بن زید کو لشکر کا سالار بنایا تھا، جو کسی بھی طریقے سے خلافت کا امیدوار نہیں تھا، اور اس کو امیر بنا کر کہا کہ لشکر کو بھیجو۔ آپ نے سن لیا کہ کتنا زور دے کر رسول خدا نے کہا ہے کہ لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، اور پھر بار بار پوچھتے رہے کہ لشکر گیا یا نہیں گیا، اور پھر خطبہ جا کر دیا آپ نے، اس بیماری کی حالت میں خطبہ جا کر دیا تاکہ لوگوں کو تاکید کی جائے کہ بھیجے، اور نام لے لے کر بتایا کہ کس کس نے جانا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے نام ہیں کہ جو کہ واقع عقبہ میں شریک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے کیا تھے کہ جب ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو دوائی کے اندر زہر دے دیا گیا ہے، زہر اپنا کام کر رہا ہے اور ان کی شہادت ہو جانی ہے، لہٰذا رسول اکرم نے یہ چاہا کہ جس وقت میری شہادت ہو اس وقت یہ سب مدینے سے باہر ہو، یہ سارا سازشی ٹولہ جو یہ مدینے سے باہر ہو، اور صرف علی علیہ السلام یہاں میرے پاس موجود ہو، تاکہ میری شہادت کے بعد علی علیہ السلام خلافت پر متمکن ہو جائیں اور لوگ ان کی بیعت کر لیں۔ یہ چیز یہ لوگ بھی بھانپ گئے تھے، یہ لشکر کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، رسول خدا پر تان کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، 17 سال کے لڑکے کو ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیا ہے، ہم سینئر لوگ ہیں، ہم کیسے اس کی سربراہی مانگ لیں، ہم کیسے اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسامہ لشکر لے کر نکلے ہیں، لیکن ایک مقام کے اوپر جا کر ان کو روک دیا گیا اور خود یہ لوگ واپس آئے۔ پھر رسول خدا نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، اگر نہیں گئے تو تم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہاں پر 1-2 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ لشکر کے ساتھ گئے تھے تو پھر یہ جو نماز پڑھانے والی روایات ہیں کہ جی رسول خدا نے ابو بکر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اور اس نے نمازیں پڑھائی تھی، یہ تو پھر باطل ہو گئی۔ اور اگر وہ لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے تو پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ علماء اہل سنت پھنس جاتے ہیں کہ وہ کس چیز کو قبول کریں، لعنت کو ان کے لیے قبول کریں یا نماز پڑھنے کو قبول کریں۔
لشکر پہ اگر وہ چلے گئے ہیں، لشکر کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہاں مدینے میں موجود نہیں ہے۔ جب مدینے میں موجود نہیں تو وہ کیسے نماز پڑھاتے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں گئے ہیں تو ان کے اپنے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے کس کو قبول کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر یہ بندوبست کیا تھا، مگر یہ سازشی ٹولہ رسول اکرم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا، لشکر کے ساتھ نہیں گیا، مدینے سے نکلے لیکن جیفا کے مقام کے اوپر جا کر ٹھہر گئے ہیں اور وہاں اس انتظار میں رہیں کہ ہمیں رسول اکرم کی شہادت کی خبر ملے۔ اور جیسے ہی رسول اکرم کی شہادت ہوئی ہے، گھر سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، ان کے آدمیوں نے، مخبروں نے جا کر ان کو اطلاع دی ہے، اور یہ لشکر کو چھوڑ کر سیدھا سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے آ کر خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔